ایرانی ایک مدت تک تنخواہ دار یونانی سپہ سالاروں کی عقل و دانش اور یونانی سپاہیوں کی قوت بازو سے فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن اربیلا اربل کے میدان جنگ میں پاسا پلٹ گیا۔ یونانی عقل و دانش کی برتری سکندر کی شکل میں اور یونانی قوت بازو کی برتری مقدونیہ کے سپاہیوں کی شکل میں بروئے کار آئی۔ اب یونانی یہ مقصد لے کر اٹھے تھے کہ ایرانی سلطنت کو پاش کر کے دم لیں گے، اور وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اس جنگ کی کہانی اس دن سے بہت پہلے شروع ہوتی ہے جب فریقین کے درمیان آخری فیصلے کے لیے تصادم کی نوبت آئی تھی۔ سکندر کی پرورش ہی اس آرزو کی آغوش میں ہوئی تھی کہ ایرانی قوت کو درہم برہم کیے بغیر چین نہ لے گا۔ 16 سال کی عمر میں جب اسے پہلے ایک لشکر کا سالار بنایا گیا تو یہ گویا ایرانیوں کو شکست دینے کی راہ میں اس کا اولین قدم تھا۔ وہ 20 سال کا تھا کہ اس کے باپ نے وفات پائی اور مقدونیہ کے تاج و تخت کے لیے جنگ چھڑ گئی۔ یہ ایرانیوں کو شکست دینے کی راہ میں دوسرا قدم تھا۔ غرض اس نے اسپارٹا کے سوا یونان کی تمام شہری ریاستوں کو اپنا حلیف بنایا اور 30-40 ہزار جنگجوؤں کے ساتھ ہیلیسپانٹ کو عبور کر کے ایشیا میں داخل ہو گیا۔ ایرانی بیڑا بحیرہ ایجا میں موجود تھا۔ تاج دارا کے لیے مناسب یہ تھا کہ پیچھے ہٹ جاتا تاکہ سکندر کا راستہ لمبا ہو جاتا اور اسے ضروری چیزیں بہم پہنچانے میں مشکلات پیش آتی، لیکن قدیم زمانے میں جوان مردی کا تقاضا یہی سمجھا جاتا تھا کہ اپنی جگہ قائم رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے اور دست بدست لڑائی میں بھی تعطل نہ کیا جائے۔ سکندر کی یہ انتہائی خوش نصیبی سمجھی جانی چاہیے کہ ایشیا میں پہنچتے ہی ایرانی رسالے سے مقابلہ پیش آیا اور اس رسالے نے دریائے گرینی کس کے کنارے شکست کھائی۔ اس کامیابی کے بعد سکندر نے بحیرہ روم کا ساحلی علاقہ مسخر کر کے ایرانی بیڑے کو بالکل بیکار کر دیا۔ یہ ہو چکا تو ایرانیوں نے شام کے شمالی علاقے میں اسوس کے مقام پر سکندر سے جنگ کی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ایرانی رسالے کی نقل و حرکت میں مشکلات پیش آئیں۔ ایرانی سوار سکندر کی پیادہ فوج سے عہدہ بر نہ ہو سکے اور انہیں پھر شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ سکندر نے شکست خوردہ ایرانیوں کا تعاقب نہیں کیا بلکہ اپنے تیار کیے ہوئے نقشہ جنگ کے مطابق پیش قدمی کرتا رہا۔ شام، فلسطین اور مصر کی بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح پورے ساحل پر تسلط کر کے موسم بہار میں اس نے آخری فیصلہ کن لڑائی کے لیے قدم اٹھایا۔ دارا نصف سلطنت دیکھ کر صلح کرنے کے لیے تیار تھا۔ سکندر نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ دراصل وہ بابل کی قدیم سلطنت کے زرخیز خطے کا خواہاں تھا جو 200 سال سے ایرانیوں کے قبضوں میں چلا آتا تھا۔ دارا اس خطے کے شمال میں اربیل کے قریب ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے سواروں اور پیادوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے کم نہ تھی۔ اس کے مقابلے میں یونانی سپاہی صرف 47 ہزار تھے۔ میدان ویسے بھی ہموار تھا مگر دارا نے اسے اور ہموار کر لیا تاکہ ایرانی رسالے اور جنگی رتھوں کو نقل و حرکت میں آسانی رہے۔ سکندر نے صف بندی کرتے وقت اپنے سواروں کو میمنا پر رکھا۔ جب ایران کے جنگی رتھوں نے یونانی رسالے پر حملہ کیا تو یونانی تیر اندازوں نے تاک کر رتھ چلانے والوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ اس طرح جب ایران کے جنگی رتھوں میں افراتفری پھیل گئی تو سکندر کا جو رسالہ اور پیادہ دستے میمنا پر موجود تھے انہوں نے ترچھے ہو کر میسرے کی طرف پیش قدمی کی اور اس جیش پر پیچھے سے دھاوا بول دیا کہ جو دارا کی حفاظت کر رہا تھا۔ دارا بھاگ نکلا اور ایران کی جس فوج کو شکست دینا غیر ممکن سمجھا جاتا تھا وہ تباہ ہو گئی۔ ایران کی فتح کے بعد سکندر ہندوستان پر حملہ ور ہوا اور جہلم کے قریب راجہ پورس کو شکست دی۔ وہ دریائے بیاس سے آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر فوج نے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ سندھ اور بلوچستان کے راستے عراق کے شہر بابل میں واپس آیا جسے اپنا مرکز حکومت بنانا چاہتا تھا۔ یہی 33 برس کی عمر میں اس نے وفات پائی اور اس کے ساتھ ہی تمام دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ درہم برہم ہو گیا۔ لیکن اربیل کے میدان میں اس کی فوج نے یونان کو جو نقش قائم کیا تھا وہ صدیوں تک ایشیا پر اثر انداز رہا۔